اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا جو وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی پیارا اور لاجواب وظیفہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، جیسی بھی پریشانی ہے، آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کی پریشانی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اور جیسی بھی حاجت ہے، آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، یاد رہے کہ بندے اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین کا ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج بہت جلدی دیکھنے کو ملیں گے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کیا ہے، اس نے اللہ کے فضل سے اپنی پریشانیوں سے ضرور نجات پائی ہے۔ اس وظیفے سے جڑے ایک کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے۔ پیاری بہنوں، یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کو نماز کا تحفہ نصیب ہوا تو صحابہ کو بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کسی پریشانی کا سامنا ہو تو ہمیں فوراً 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کے ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور جب کوئی حاجت یا مراد ہو تو صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو ہر وظیفے سے پہلے، چاہے آسان ہو یا مشکل، شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی ضرور پڑھیں۔ آج کا یہ وظیفہ جو قرآنی آیت کا ہے، اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی کارگزاری سناتی ہوں جو ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ بہن اپنی کارگزاری یوں بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو سدا سلامت اور آباد رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی نیکیوں کو خدمت خلق کو قبول فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں رمضان میں آپ کے پاس آئی تھی۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے جتنی مرتبہ بھی کیا مجھے کامیابی ملی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں تاکہ کسی کی مدد ہو تو مجھے بھی ثواب ملے۔ آج کا وظیفہ دنیا کی ہر پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے جس حاجت یا پریشانی کے لیے بھی پڑھیں، وہ حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے اور پریشانی بھی اللہ کے فضل سے جلد ختم ہو جاتی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اس کارگزاری کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اس کو کریں اس کا ثواب مجھے صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتا رہے۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کی مدد کروں، اسی وجہ سے میں دل سے تمام سہیلیوں کی مدد کرتی ہوں جس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر کسی کی مدد کروں، کیونکہ یہ جسم تو کیڑوں نے کھانا ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی کی مدد میں لگاؤں۔ اپنے پارلر میں آنے والی تمام عورتوں کو آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور آپ کے چینل کا بتاتی ہوں جس پر وہ عمل کرتی ہیں اور فوائد بھی بتاتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو پارلر میں بہت ہی رش لگا ہوتا ہے۔ الحمدللہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس پارلر میں ایک خاتون آئی۔ پہلے ان کے حالات بہت ٹھیک تھے،
کچھ عرصے سے وہ آنا چھوڑ گئی۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خاوند کی نوکری ختم ہو گئی، وہ بیرون ملک سے واپس آ گئے، جو سرمایہ تھا سب ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہر وقت میری اور ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، سسرال والوں سے الگ نہ چاکی چل رہی ہے۔ سسرال والے کہتے ہیں کہ الگ ہو جاؤ، اپنا گھر بناؤ، وہ ہر وقت تانے دیتے ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم گھر بنا سکیں۔ وہ باتیں بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آپ سے رمضان میں اپنی بہن کے لیے وظیفہ لیا تھا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح نصر من اللہ و فتح قریب کی پڑھنی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے اپنی پریشانی، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس عمل سے ضرور فائدہ ملے گا۔ آپ نے کہا کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ روزی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس بہن کو تسلی دی اور کہا تم پریشان نہ ہو۔ پہلے اس کا اس عمل پر یقین بنایا اور پھر کہا اس عمل کو تم جاری رکھو، انشاءاللہ تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میری اپنی سگی بہن نے بھی کیا ہے۔ آپ یقین جانیے اس نے میری بات پر عمل کیا اور اس عمل کی نیت کر لی، ساتھ ساتھ مجھے واٹس ایپ کرتی اور مجھے بتاتی کہ ماشاءاللہ اس وظیفے سے گھر میں کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ پھر میں مصروف ہو گئی اور اس سے بات نہ ہوئی۔ 2 ماہ پہلے وہ میرے پارلر آئی، وہی پر ہی ملاقات ہوئی۔ وہ بتانے لگی کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کے تمام کام بنا دیے۔ خاوند پھر سے باہر چلا گیا، حالانکہ وہ باہر جانے کو بالکل تیار نہیں تھا، یہاں بھی کام نہیں کر رہا تھا، وہاں پہلے سے بھی بہتر نوکری ملی۔ اس کی ماہانہ تنخواہ 3 لاکھ ہے۔ حالات ماشاءاللہ دن بدن بہتر ہوئے۔ اب دوبارہ مجھے 3 دن پہلے ملی۔ اس نے بتایا کہ 1 کروڑ کا ڈبل پورشن کا گھر لیا ہے، شوہر ہر 3 ماہ بعد آتے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ بھی ناچاکی ختم ہو گئی ہے، اب میں علیحدہ گھر میں خوش ہوں۔ اور بات بتاتے بتاتے ہر بار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس عمل کو صرف کرنے کی دیر تھی، اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ میری خواہش ہے کہ آپ لازمی اپنے درس میں اور اپنے چینل پر میری کارگزاری بیان کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نسلوں کو آباد رکھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے اس کلام میں کیسی طاقت ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ پہلا کام جو کرنا ہے کہ آپ نے پاک کو صاف ستھرا لباس پہننا ہے اور پھر آپ نے وضو کرنا ہے، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت نفل پڑھنی ہے۔ نماز آپ نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، جیسی ہماری غفلت کی نماز ہوتی ہے ویسے نہیں پڑھنی، پورے دھیان کے ساتھ۔ پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ نصر من اللہ فتح قریب کے پڑھنی ہے، اس گمان کے ساتھ کہ اللہ آپ کی پریشانی میں آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ پھر آپ نے اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگنی ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔